بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکین ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد اس وقت ڈرائنگ روم کی سیاست عروج پہ ہے اور ان بند کمروں میں پاکستان کے مستقبل کے اہم فیصلے لیے جا رہے ہیں اور سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ ظاہر چل رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں اور یہ لمحہ بہ لمحہ چینج بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ اس وقت جو مینڈیٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے، اس طرح سے کہ کسی ایک جماعت کے پاس جو ہے وہ میجورٹی نہیں ہے، سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا مل کے حکومت بنے گی۔ اور جب مخلوط حکومت بنتی ہے، اتحادیوں کی حکومت بنتی ہے، تو پھر فیصلے جو ہیں وہ آخری وقت تک چینج ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ کبھی ایک نام جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہوتا ہے تو کبھی دوسرا نام جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جی اس نام پہ۔ ایک طرف تو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الیکشن سے فارغ ہونے کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے، یعنی کہ حکومت سازی کا مرحلہ ہے، اس میں مصروف عمل ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف اپنے اسی مزاج کے مطابق ملک میں ایک افراتفری جیسی صورتحال پیدا رکھنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے۔ اور جس طرح یہ سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا، مطلب میاں نواز شریف کی ملاقات ایم کیو ایم کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، چودھری صاحب کے ساتھ، اسی طرح دیگر پولیٹیکل پارٹیز سے رابطے، ان کے بھی رابطے باقی بھی کر رہے ہیں، زرداری صاحب کے رابطے، یہ تو چل رہی ہیں ڈیولپمنٹس، لیکن تحریک انصاف کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج تیسرا دن ہے الیکشن ہوئے اور یہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا جو ہے وہ شوشہ لے کے آ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ سر انتخابات میں سب سے پہلے تو یہ دعویٰ سامنے آ گیا جی ہماری 120 سیٹیں، پھر 150 سیٹیں، پھر 180 سیٹیں، پھر 170 سیٹیں۔ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ جی تحریک انصاف کی 182 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، تو ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یار کوئی لاجیکل بات تو کریں۔ کیا اس ملک میں صرف تحریک انصاف تھی، باقی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی؟ یہ تو ایسے ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی کے پی کے میں ہم نے کلین سویپ کیا اور وہاں پر بھی جتنی سیٹیں یہ لوز کی ہیں نا انہوں نے، ان میں بھی ان کو شک ہے، پنجاب میں ان کو شک ہے، سندھ اور خصوصاً کراچی میں ان کو ڈاؤٹ ہے کہ نہیں سر یہاں پہ جو ہے وہ فیئر الیکشن نہیں ہوا، دھاندلی کی گئی ہے۔ یار آپ مطلب چاہتے کیا ہیں؟ تحریک انصاف والے جو ہیں یہ جو اصل بات ہے وہ کریں، یہ بتائیں کہ جناب علی ہمیں پاکستان سے مسئلہ ہے، ہمیں پاکستان کے عوام سے مسئلہ ہے، ہمیں پاکستان کے قومی اداروں سے مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ جو ایٹمی طاقت ہے یہ ہم نے اپنے بڑوں کے لیے اس کو ختم کرنا تھا، تو لہٰذا پاکستان سے ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ کیونکہ پروجیکٹ عمران جو ہے نا سر، یہ پروجیکٹ عمران جس کی کیا کہتے ہیں انکشاف، جس کا انکشاف جو ہے وہ بہت سال پہلے حافظ سعید صاحب نے کر دیا تھا اپنی کتاب میں، اور مولانا اسرار صاحب نے ان کی کئی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ذرا نیٹ سرچ کریں پتہ چل جائے گا، تو انہوں نے اس وقت کر دیا تھا کہ کھلاڑی کو چوز کیا گیا ہے، عمران خان کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو رول بیک کرے گا، یہ پاکستان کو آ کے جو ہے یہ ایک طرح سے جو یہود ہے یا امریکنز ہیں، برٹش ہیں، یہ ان کی ایک طرح سے کالونی بنائے گا۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں مسلط کیا جانا تھا، تو سر وہ مسلط کیا گیا۔ ابھی بھی آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کہا الیکشن، جب الیکشن ہو چکے، اب ان الیکشن کے نتائج کو یہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دعوے کیا کر رہے ہیں، کبھی کوئی وہ کم از کم کوئی ایک دعویٰ تو کرو۔ کم از کم تحریک انصاف والے سب کے سب یہ جو میڈیا پہ آگے بات چیت کرتے ہیں ان کو چاہیے یہ بیٹھ جائیں، یہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں، یہ بتائیں کہ جی ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں ان کی، مطلب جو ان کو لگتا ہے، تاکہ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے۔ یہ کیا بات ہوئی نہیں جی ہماری 120 تھی، ہماری فلاں تھی، ہماری فلاں تھی، جب تک یہ آزاد امیدواران کے حوالے سے چلتا رہا کہ جی ٹوٹل آزاد امیدوار وہ آ رہا تھا نا ٹوٹل 100+، تو یہ 100+ بھی اپنے ڈال رہے تھے۔ اب جب اس میں سے نکال دیے گئے اور پھر باقی جب پیچھے بچے کہ جناب
یہاں پہ جو آزاد ہیں وہ تو 93 کے قریب ہیں، 90 کے قریب ہیں، تو اب وہ نیچے آ گیا نمبر ان کا، اب ان کو پھر ایشو ہو رہا ہے۔ لیکن سر اس سے بھی بڑھ کے کچھ چیزیں ہیں، یہ تو دعوے جو ہیں نا، اس سے بڑھ کے بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، لیکن وہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ایسے ہی تو نہیں ہے، یہ تو عمران خان کی جو سیاست ہے، اسپیشلی جو پچھلے تقریباً کوئی آپ 2 سال کے قریب تھی، آپ دیکھ لیں جب سے ان کی حکومت گئی ہے، اس کے بعد تو ہمیں نظر آیا کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی جو مفاہمت کی سیاست ہوتی ہے، ایون کہ آپ اگر ایجیٹیشن بھی کریں، احتجاج بھی کریں، تو اس کا بھی ایک پروسیس ہے نا، جمہوری طریقہ کار ہے، ایک آئینی طریقہ ہے، یہ اس طرح کی سیاست نہیں کرتے، یہ انتہا پسندانہ سیاست کرتے ہیں، یہ رجت پسندانہ سیاست کرتے ہیں، یہ ملیٹنٹ والی سیاست جو ہے اس طرح کا ان کا رویہ ہے، یعنی کہ مرو مارو مر جاؤ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ 2013 کے الیکشن کے بعد یہ جو 126 دن کا دھرنا دیا گیا، اس 126 دن کے دھرنے کے دوران کیا کچھ نہیں کیا گیا، وہاں پہ جو ہے وہ کفن پوش مظاہرے کیے گئے، وہاں پہ ڈی چوک پہ قبریں کھودی گئیں، وہاں پہ سپریم کورٹ کی دیوار پہ گندے کپڑے جو ہے وہ سکھائے گئے، وہاں پہ اداروں کو مفلوج کیا گیا، وہاں پہ دھمکیاں دی گئی اور کہا گیا کہ ہم وزیر اعظم کو، جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھا، اس کو دھمکیاں دی گئی کہ اسے یہاں پہ چوراہے میں لا کے لٹکائیں گے، لوگوں کو سر عام پھانسیاں دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا 126 دن کے دھرنے میں۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملک کے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کیے گئے، لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں تک محدود رکھا گیا۔ لاہور میں جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو یہاں پہ پورے شہر میں جو ہے وہ ایک اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی کہ ایک نا خانہ جنگی جیسا ماحول تھا، لوگ خوف میں مبتلا تھے، کیونکہ لوگوں کو مارا جا رہا تھا۔ اگر کوئی بیچارہ بیمار تھا، دوائی لینے جا رہا تھا، تو اس کو راستے میں روک کے مارا جا رہا تھا کہ واپس جا، باہر کی لینا ہے۔ لوگ بیچارے جو ہیں وہ بچے اگر سکول گئے تو ان کو واپس نہیں لا سکتے تھے۔ ایک طرح سے انہوں نے پورے ملک کو مفلوج کر دیا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جی ہم نے پاکستان کو ایک ناکام ریاست ثابت کرنا ہے اور یہاں پہ انارکی پیدا کرنی ہے۔ یہ جو اصلی نسلی جس کے ساتھ آج جو ہے وہ اپنا دھوبی کے وہ ڈاٹ اس جیسی ہو گئی، یہ کہتا تھا مرو یا مارو، مر جاؤ، جلاؤ، گھراؤ، آپ یہ بل دینے سے انکار کر دو۔ یہ اصلی نسلی شیخ رشید۔ اب ضمانت ضبط ہوگی اس بندے کی، یہ ہے اوقات ان کی، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ وہ کیا کہتے ہیں جھولی میں یا گود میں بیٹھ کے آنے والے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اپنی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ عمران خان جس 26 سالہ جدوجہد کا دعویٰ کرتے ہیں، سر اس 26 سالہ جدوجہد میں کیا ہے؟ کون سی سیاسی جدوجہد ہے؟ عمران خان کے ریفرینڈم میں اس کا چیف سپورٹر جو ہے وہ عمران خان تھا۔ جس دن پرویز مشرف نے ریفرینڈم کروایا، عمران خان اس کے چیف سپورٹر کے طور پہ، چیف پولنگ ایجنٹ کے طور پہ لاہور کا وزٹ کر رہا تھا۔ عمران خان پرویز مشرف کے ساتھ مل کے اس وقت بھی اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے یہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ جائے۔ کون سی سیاسی جدوجہد ہے آپ کی؟ آپ پنجاب یونیورسٹی گئے تھے، چند نوجوانوں نے آپ کو کان سے پکڑا اور اٹھا کے گاڑی میں ڈال دیا، پولیس آپ کو اٹھا کے لے گی، تیسرا بندہ نہیں تھا کول۔ یہ سیاسی جدوجہد ہے۔ سر آپ کو یہ جو بیساکھیاں کب ملی؟ جب جنرل پاشا صاحب کی نظر آپ پہ پڑی اور آپ کے وہ عشق میں مبتلا ہو گئے، محبت ہو گئی، جنون میں آ گئے، تب آپ کو یہ بیساکھیاں مل گئیں۔ اور آپ نے اس کے بعد پاکستان کا جو حشر نشر کیا ہے وہ آج تک بھگتا جا رہا ہے۔ آپ سیاست کریں، آپ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں، لیکن سر 9 مئی جیسی جو ہے وہ سازش کی دوبارہ اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان دوبارہ اس قسم کی ایجیٹیشن، یہ جو انتہا پسندی والی ہے نا، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اسے روکنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ان کے اندر آج بھی وہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی ہے،
اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہی باتیں ہیں جو 2013 میں کی جا رہی تھی، وہی جلاؤ گھراؤ مرو مر جاؤ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں جی ہماری 182 سیٹیں بنتی ہیں، ہماری 182 سیٹوں پہ شب خون مارا گیا ہے، ہمیں اداروں پہ اعتماد نہیں، عدلیہ پہ اعتماد نہیں، تو کیسے واپس لینی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم مر جائیں یا مار دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سروں پہ کفن باندھ کے اسلام آباد پر چڑھائی کرنی پڑے گی، ہمیں اسلام آباد میں دھرنا دینا چاہیے، ہمیں اسلام آباد میں جو ہے جو نظام زندگی ہے اس کو مفلوج کر دینا چاہیے، ہمیں شہروں کو بند کر دینا چاہیے، ہمیں لوگوں کا جینا محال کر دینا چاہیے۔ یہ مرو مارو والی دھمکیاں یہ آج بھی اسی ڈگر پہ قائم ہیں۔ سر اگر تو ملک میں فرقہ عمرانی مسلط ہے، یہ اقتدار میں ہے، یہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، تو تب سب ٹھیک ہے۔ اگر عمران خان جو ہے اس کا یہ جو فرقہ ہے یہ برسر اقتدار نہیں ہے تو سر یہ پاکستان بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ نعوذ باللہ یہ پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں یار۔ ان کی نظر میں جو پاکستان ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی نظر میں عمران خان ریاست پاکستان سے بڑھ کے ہے۔ اور پھر عمران خان کو اگر آپ چلیں جی آپ اگر کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ یہ جو رزلٹس آئے ہیں ٹھیک ہے، ان کی بات اگر مان لی جائے، ان کو آپ حکومت دے بھی دیں، تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ عمران خان کدھر ہے؟ کیا قومی اسمبلی یا کسی بھی صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف نام کی کوئی جماعت موجود ہے؟ تو سر اس کا سیاسی جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے، قانونی جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو تحریک انصاف نام کی کسی سیاسی جماعت نے انتخابات میں حصہ لیا اور نہ ہی اس نام کی کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی انتخابی نشان تھا۔ تو جب ان کے پاس انتخابی نشان ہی نہیں تھا تو پھر ان کی پارلیمان میں جو ہے موجودگی وہ کہاں پہ ہے؟ زیرو ہے۔ عمران خان کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں ہیں اور تحریک انصاف نام کی کوئی ایسی سیاسی جماعت پارلیمان کا ابھی تک حصہ نہیں ہے، اور اگر یہ کسی سیاسی جماعت میں جانا بھی چاہیں تو وہ پی ٹی اے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ پی ٹی اے تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر عمران خان کہاں ہے؟ سر عمران خان جو ہے وہ مائنس ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کی یہ جو باقیات ہے نا جس کو ہم عمرانی کلٹ کہتے ہیں، اب یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس وقت ان کو صرف عمران نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ خوفناک سچویشن ہے، یہ بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہو چکی ہے۔ اب اس میں سے کیسے نکلنا ہے؟ ایک تو راستہ یہ ہے کہ جی آپ ان کو یہ جو سیاسی پروسیس ہے اس کا حصہ بنا لیں، ان کو سیاسی ڈائلاگ میں شامل کر لیں اور ان کو سمجھائیں، اس قومی دھارے میں لے کے آئیں تو نظام چلے، یا پھر دوسرا ہے کہ پھر اس فرقے کو آپ جو ہے وہ ختم کریں۔ وہ کیسے ختم کرنا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے وہ مطلب میری ایسی ذمہ داری نہ آ جائے کہ کل نو کیا ہو جائے کام ہوئے گا نہیں انہیں بھی کیا سی، لیکن میں جو پہلا آپشن ہے اس کے ساتھ ہوں کہ وہ ہونا چاہیے، اور اسی پہ چلتے ہوئے دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ قومی دھارے میں ان کو لے کے آ رہی ہیں۔ مطلب اگر اس وقت حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ چل رہا ہے تو اس میں کہیں بھی خیبر پختونخوا پہ کوئی 1% بھی غور نہیں کیا جا رہا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو یا باقی جو دیگر پارٹیز ہیں، عمران خان کے مخالف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچیں، وہ کوئی سوچ نہیں دے۔ کیوں یار؟ ان کو وہاں پہ ٹھیک ہے میجورٹی ملی ہے، وہ اپنی حکومت بنائیں، یہی تو سیاسی پروسیس ہے۔ آپ آئیں اپنی حکومت بنائیں، آپ اپنے صوبے کے عوام کو ڈیلیور کریں، ان کی خدمت کریں جس کا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، لیکن تحریک انصاف دوسروں کے مینڈیٹ کو ماننے سے انکاری ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس میجورٹی ہے، آپ ہمیں حکومت بھی بنانے دیں۔ چلیں آپ کو اگر حکومت بنانے کا کہہ دیا جائے، ویسے میری ذاتی خواہش ہے کہ ان کو کہنا چاہیے کہ بناؤ حکومت۔ آپ کے پاس یہ جو آزاد ہیں نا، مطلب اس وقت قومی اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے آزاد ہیں وہ 93 ہیں اس وقت ان کا فگر، آپ ان کو کہیں کہ بنائیں حکومت، بنا کے دیکھ لیں آپ کے پاس بنتی ہے حکومت، چونکہ حکومت بنانے کے بعد آپ نے قانون سازی بھی کرنی ہے،
سب سے بڑی بات ہے آپ نے بجٹ بھی پاس کرنا ہے، آپ کے پاس پھر بجٹ پاس کرنے کی پوزیشن نہیں ہوگی، آپ بجٹ پاس نہیں کر سکیں گے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ دعوے، یہ الزامات اور یہ ساری جو جانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو نہیں چلنے دینا، ہم نے پاکستان میں جاری عدم استحکام کی جو صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے تاکہ پاکستان کی معیشت بہتر نہ ہو جائے، پاکستان میں معاشی استحکام نہ آ جائے۔ اگر پاکستان میں معاشی استحکام آ گیا تو پاکستان میں یہ جو بربادی کی ہے 3.5 پونے 4 سال میں، یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اور جنہوں نے کئی سال تک اس پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ کیا وہ ساری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی۔ تو اصل جو معاملہ ہے یہ، لیکن میں پر امید ہوں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتی ہے، اور اس نازک جو صورتحال ہے اس میں بھرپور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے فیصلے کرے گی کہ جس سے پاکستان موجودہ صورتحال سے بھی نکل آئے، اور پاکستان میں جو خطرات نظر آ رہے ہیں، خانہ جنگی جیسے خطرات، یہ جو لڑائی مار کٹائی والے ہیں، ان سے بھی بڑے بہتر انداز میں جو ہے وہ ہم نبرد آزما ہو جائیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اس کے لیے چینل کا کمنٹ سیکشن بھی حاضر ہے۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے کریں۔ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔